آج کے اس لیسن میں ہم پڑھیں گے سیرت النبی، یعنی کہ بایوگرافی آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے نبی کے بارے میں جانے، انہوں نے کیا کہا، ان کی زندگی کیسی گزری، یہ سب وہ جانے اور جاننے کے بعد دوسروں کو بتائے بھی۔ تو ہمارا آج کا پہلا ٹاپک ہے نبی اور رسول۔ نبی اور رسول میں کیا فرق ہے؟ دو ورڈ ہے، یہ دونوں ورڈ قرآن اور حدیث میں آتے ہیں۔ جیسے کہ آپ پہلا کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وہاں پر آیا رسول ورڈ۔ جب آپ تشہد پڑھتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی، تو نبی ورڈ بھی آتا ہے اور رسول بھی۔ دونوں میں کیا فرق ہے اسے ہم دیکھ لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اپنی مرضی بتانے اور ان تک اپنا پیغام پہنچانے کے لیے اپنے کچھ خاص بندوں کو بھیجا۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلا تو یہ ہو گیا کہ اللہ نے نبی اور رسول کیوں بھیجے؟ تو اللہ کو اپنی مرضی بتانی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی بتانے کے لیے کہ میں کس چیز سے راضی ہوتا ہوں اور کس چیز سے ناراض ہوتا ہوں، یہ بتانے کے لیے اللہ نے اپنے کچھ خاص بندوں کو، اپنے کچھ خاص انسان کو بھیجا، اپنا پیغام بھیجانے کے لیے، انسانوں تک اپنا پیغام بھیجانے کے لیے اللہ نے نبی اور رسول بھیجے۔ پیغام کہتے ہیں ہم میسج کو، پیغام میسج، اور جو میسج لاتا ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ پیغمبر۔ اللہ کے پیغام بھیجنے کو نبوت کہا جاتا ہے۔ نبوت کو آپ کہہ سکتے ہیں پروفٹ ہوڈ، یا آپ کہہ سکتے ہیں ڈیوٹیز آف اے پروفٹ۔ ایک نبی کے کام کو ہم نبوت کہتے ہیں۔ تو اللہ کے پیغام بھیجنے کو نبوت کہا جاتا ہے، اور جو انسان یہ پیغام لے کر آتا ہے اسے ہم رسول اور نبی کہتے ہیں۔ اسے پیغمبر بھی کہا جاتا ہے، لیکن پیغمبر ایک فارسی زبان کا لفظ ہے۔ نبی کا معنی ہوتا ہے خبر دینے والا، نبی کے میننگ کیا ہوتے ہیں؟ خبر دینے والا، اور رسول پیغمبر کا معنی ہوتا ہے پیغام پہنچانے والا۔ تو نبی کا معنی خبر دینے والا اور رسول پیغمبر کا معنی پیغام پہنچانے والا۔ ہر نبی انسان میں سے ہوتے ہیں، ہر نبی انسان میں سے ہوتے ہیں، تاکہ وہ دوسرے انسانوں کے لیے کیا بن سکے؟ نمونہ بن سکے، اگزامپل بن سکے۔ لیکن وہ عام انسانوں سے ان کی کوالٹیز، ان کی اہمیت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ آپ بالکل یہ نہ سمجھ لیں کہ وہ ہماری طرح کے انسان ہوتے ہیں، وہ ان میں اور ہمارے اندر زمین و آسمان کا فرق ہے۔ دوسری چیز یہاں پر ہے کہ نبی اور رسول میں کیا فرق ہے، ڈفرنس کیا ہے ان دونوں میں۔ تو دو ورڈ پہلے یاد رکھیں، ایک ورڈ ہے شریعت، شریعت یعنی کہ اسلامک لا، اور کتاب، ٹھیک ہے؟ ان دونوں ورڈ کو یاد رکھیں، یہ سمجھ میں آ جائے گا۔ اور اس ورڈ کو سامنے رکھیں، رسول اور نبی۔ یاد رکھیں کہ جو بھی نبی ہوتے ہیں وہ رسول نہیں ہو سکتے، اور ہر ایک رسول نبی ہوتے ہیں۔ کیا کہنے کا مطلب ہے کہ جس نبی کو نئی کتاب دی جائے اور نئی شریعت دی جائے اسے ہم رسول کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جس نبی کو نئی کتاب اور نئی شریعت دی جائے اسے ہم رسول کہتے ہیں، اور جو رسول ہوتا ہے وہ رسول بھی ہوتا ہے اور نبی بھی ہوتا ہے۔ لیکن نبی کون ہوتے ہیں؟ نبی رسول کے پاس جو کتاب آئی تھی اسی کتاب کو وہ آگے پھیلاتے ہیں، جو شریعت رسول کے پاس آئی تھی اسی شریعت کو وہ آگے بڑھاتے ہیں۔ ان کے اوپر یعنی نبی کے اوپر کوئی نئی کتاب یا نئی شریعت نازل نہیں ہوتی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ نبی اور رسول میں تھوڑا سا فرق ہے، بس اتنا سمجھ لیجئے کہ رسول کا مرتبہ نبی سے بڑھا ہوا ہے، یعنی رسول کا مقام زیادہ ہوتا ہے نبی سے۔ ایک یہ بھی سوال آتا ہے کہ کیا کوئی شخص خود سے اپنی اچھی کوالٹیز کے ذریعے نبی یا رسول بن سکتا ہے؟ تو بالکل بھی نہیں۔ کوئی بھی آدمی کسی بھی طرح اپنی کوشش سے نبی نہیں بن سکتا۔ نبی وہی بنتا ہے جسے خود اللہ بنائے، یہ مرتبہ صرف اللہ ہی کی طرف سے عطا کیا جاتا ہے، کوئی انسان اپنی کوشش سے نبی یا رسول نہیں بن سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ ہم نے ہر قوم اور ہر ملک یعنی ہر کنٹری میں نبی اور رسول بھیجے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کچھ نبیوں کا
اور کچھ رسولوں کے نام ذکر کیے ہیں، یہاں پر دیکھ لیں۔ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت ادریس، حضرت صالح، حضرت ابراہیم، حضرت لوط، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت یوسف اور حضرت شعیب، حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت الیاس، حضرت یونس، حضرت ایوب، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور ہمارے نبی اور رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان میں سے آپ کم سے کم 15 نبی کے نام یاد رکھیں۔ اب ہم چلتے ہیں آخری نبی یعنی کہ ہمارے نبی، ان کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخری نبی ہیں، لاسٹ پروفٹ ہے۔ آپ کے بعد آج تک کوئی نبی نہیں آیا ہے اور نہ ہی قیامت تک آئے گا۔ صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو پہلے دنیا میں آ چکے ہیں نبی بن کر، وہ دوبارہ سے آئیں گے قیامت سے پہلے۔ انہیں آسمان پر زندہ اٹھا لیا گیا تھا، اسی لیے وہ دوبارہ دنیا میں آئیں گے، اور جب دوبارہ دنیا میں آئیں گے تو وہ نبی بن کر نہیں آئیں گے، بلکہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بن کر آئیں گے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء کہا ہے۔ خاتم الانبیاء، خاتم آخری سے بنا ہے، ختم سے، انبیاء جو ہے نبی کا پلورل ورڈ ہے، خاتم الانبیاء۔ تو خاتم الانبیاء کسے کہا جاتا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ جو شخص بھی ہمارے نبی کے بعد نبی ہونے کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے، اور ایسا نہ سوچے کہ کسی نے دعویٰ نہیں کیا ہے، دعویٰ تو بہت لوگوں نے کیا، یہاں تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں ایک نے دعویٰ کر دیا تھا جس کا نام تھا مسیلمہ بن کذاب۔ ہمارے رسول تمام رسولوں اور نبیوں سے افضل ہیں، تمام انبیاء کے سردار ہیں، آپ کا درجہ اور مرتبہ سب سے افضل ہے۔ ہر مسلمان کا فرض ہے کہ آپ سے محبت رکھے اور آپ کا احترام کرے اور آپ کی اطاعت کرے۔ اطاعت یعنی آپ کی بات کو فالو کرے، ان کے کہے ہوئے طریقے پر چلے۔ سب نبیوں پر سلام بھیجو۔ جب کسی نبی کا نام لیا جائے تو ہمیں کہنا ہے علیہ السلام، جس کا میننگ ہوتا ہے ان پر سلامتی ہو۔ جب ہمارے نبی کا نام لیا جائے تو ہم کیا کہیں گے؟ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا ترجمہ ہوتا ہے ان پر اللہ کی رحمتیں اور سلامتی ہو۔ سعودی عربیہ میں ایک شہر ہے جسے ہم مکہ کہتے ہیں، اور وہاں پر ایک بلیک سا جو بنا ہوا ہے اسے ہم کعبہ کہتے ہیں، جس طرف ہم منہ کر کر نماز پڑھتے ہیں اور جہاں حاجی حج کے لیے جاتے ہیں۔ بہت دنوں کی بات ہے، 1400 سال پہلے کی بات ہے تقریباً، عرب ملک میں سب سے عزت والا جو خاندان تھا وہ قریش کا تھا، اور خاندان قریش میں بنو ہاشم کی بہت بڑی عزت تھی، یعنی قریش خاندان میں بنو ہاشم جو فیملی تھی ان کی بہت زیادہ رسپیکٹ تھی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی خاندان سے تھے۔ کس خاندان سے تھے؟ قریش خاندان سے تھے۔ یاد رکھیں ہاشم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا کا نام ہے۔ آپ کے ابو کا نام یعنی آپ کے والد کا نام عبداللہ تھا، اور آپ کے دادا کا نام عبد المطلب، اور آپ کی والدہ کا نام یعنی آپ کی امی کا نام آمنہ تھا۔ یاد رکھیں ابو کا نام عبداللہ، امی کا نام آمنہ اور دادا کا نام عبد المطلب۔ آپ کے کوئی بھائی بہن نہیں تھے، آپ یتیم پیدا ہوئے تھے، یعنی ان کے والد ان کی پیدائش سے پہلے ہی انتقال کر چکے تھے، یتیم پیدا ہوئے تھے۔ آپ کا سب سے مشہور نام محمد ہے، اور یہ نام آپ کے دادا نے رکھا۔ آپ کا ایک اور نام احمد ہے، اور یہ نام آپ کی امی نے رکھا یعنی کہ آمنہ نے۔ محمد کے معنی ہے جس کی تعریف کی جائے، محمد کے معنی جس کی تعریف کی جائے، اور احمد کے معنی جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے یا بہت زیادہ تعریف کرنے والا۔ یہ دونوں نام عرب میں نئے تھے، ایسے نام عرب میں نہیں رکھے جاتے تھے۔ جب بھی نام سنیں آپ تو کیا کہیں؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتیم تھے، اس کے باوجود اتنے بڑے مقام والے ہیں کہ کوئی اس مقام تک نہیں پہنچ سکا اور نہ قیامت تک پہنچ سکے گا۔ اس سے ہم نے سیکھا کہ یتیم بچے کو کم نصیب نہیں سمجھنا چاہیے، اس سے محبت کرنی چاہیے۔ کسی کو کیا معلوم کہ یہ بچہ کس رتبے کا آدمی ہوگا۔ اب کچھ سوالات ہیں، کچھ کوشچنز ہے آپ کے لیے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا محمد نام کس نے رکھا؟ محمد کے معنی کیا ہے؟ احمد کس نے رکھا؟
اور احمد کے معنی کیا ہیں، آپ کی پیدائش کہاں ہوئی، آپ کون سے خاندان میں پیدا ہوئے، آپ کے ابو کا نام کیا تھا، امی کا نام کیا تھا، دادا کا نام کیا تھا، آپ کے کتنے بھائی بہن تھے، اور قرآن میں آنے والے کم سے کم 15 نبیوں کے نام بتائیں۔